السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، میں ہوں گلبانو اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل عقیدت اسلام۔ آئیے ناظرین، آج کی ویڈیو میں جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد و سمود پر کون سے عذاب کو نازل فرمایا تھا۔ تو چلیے ناظرین، اپنا قیمتی وقت ضائع کیے بغیر پڑھتے ہیں اپنے اصل ٹاپکس کی طرف۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین اکرام، جزیرہ نما عرب کے جنوبی حصے میں جو سواحل خلیج فارس سے حدود عراق اور جنوب مغرب میں حضرموت اور یمن تک پھیلا ہوا تھا، آج کل یہ علاقہ غیر آباد ہے اور اسے ربیع الخالی کہتے ہیں۔ ایک قوم آباد تھی جسے عاد اولیٰ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کے عروج کا زمانہ مورخین نے 2500 قبل مسیح اور بعض نے 2200 قبل مسیح سے 1700 قبل مسیح بیان کیا ہے۔ ناظرین اکرام، اس قوم کا جد امجد ارم تھا جو حضرت نوح علیہ السلام کا پوتا اور سام کا بیٹا تھا۔ اس کے 4 بیٹے تھے، ہوس، ہول، ہبسر اور مشک۔ ان میں سے ہوس کے بیٹے کا نام عاد اور ہبسر کے بیٹے کا نام سمود تھا۔ چونکہ عاد اور سمود دونوں ارم کے پوتے تھے، اس لیے دونوں کو ارم کی جانب منسوب کیا جاتا ہے۔ عاد کو عاد ارم اور سمود کو سمود ارم لکھا جاتا ہے۔ ابن خلدون بطور عاد ایک عظیم قوم تھی جو یمن سے بابل اور بابل سے مصر تک چھا گئی تھی۔ ناظرین اکرام، کہا جاتا ہے کہ مصر کے کئی فرعون بھی عاد ارم سے تعلق رکھتے تھے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ان میں سے بعض اہرامین مصر کے بانی بھی ہوں۔ ناظرین اکرام، قرآن مجید میں ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے اونچی عمارت والے عاد ارم سے کیا سلوک کیا تھا؟ سورہ فجر۔ اونچی عمارات سے غالباً اہرام مراد ہے۔ عاد کے ایک بادشاہ شداد نے صنع اور حضرموت کے درمیان ایک شہر بنایا جو جنت نظیر تھا۔ اس کا نام ارم رکھا گیا تھا۔ مورخین نے عاد کو 2 حصوں میں تقسیم کر رکھا ہے: عاد اولیٰ جس کا زمانہ 2500 قبل مسیح سے 1500 قبل مسیح، اور عاد ثانیہ یعنی سمود جس کا زمانہ حضرت مسیح سے 600 سال قبل ختم۔ ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ نے عاد اولیٰ پر اپنے نبی حضرت ہود عبرانی نام کو سمود کیا۔ آپ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل سے تھے۔ آپ کے والد کا نام سلہا تھا اور بقول تورات آپ نے 464 سال عمر پائی۔ بائبل بھی انہیں ابر یا عابر لکھتی ہے، لیکن اسلامی تواریخ سے ثابت ہے کہ یہی حضرت ہود تھے۔ ناظرین اکرام، کہا جاتا ہے کہ عاد اولیٰ کے لوگ بہت تنومند، قداور، متمول اور خوشحال تھے۔ یہ بلند مقامات، شاندار اور پرتکلف عمارتیں تعمیر کرتے تھے، مگر قوت اور دولت کے نشے نے انہیں خدا فراموش، گمراہ، بدکار اور ظالم بنا دیا تھا۔ مختلف دیوتاؤں کی پرستش کی جاتی۔ ناظرین اکرام، جب حضرت ہود علیہ السلام کی تعلیمات سے ان لوگوں نے منہ موڑ لیا اور کہنے لگے کہ سچے ہو تو عذاب نازل کرو، چنانچہ گہرے بادل آسمان پر چھا گئے اور بالآخر عذاب الہی ایک نہایت شدید اور ہیبتناک آندھی کی صورت نازل ہوا جو 8 دن اور 7 راتیں چلتی رہی۔ اس کی ہولناکی اور ہلاکت خیزی کا عالم یہ تھا کہ چھتیں اڑ گئیں، مکانات منہدم ہو گئے، درخت اکھڑ گئے اور تمام کافر ہلاک ہو گئے۔ طوفان سے صرف حضرت ہود اور مومنین محفوظ رہے۔ حضرت ہود کے دونوں بیٹے فالج اور یقطان سے دنیا کی 2 عظیم الشان نسلیں چلیں۔ بن فالج سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام کا ظہور ہوا، جبکہ یقطان
اربوں کا، جس سے ایک بہت بڑا قبیلہ چلا۔ ناظرین اکرام، اس قوم کی ہلاکت کے بعد اسی کی ایک شاخ، جسے عاد ثانیہ یا سمود بھی کہتے ہیں، عرب کے شمالی حصے جسے وادی القرا یا القرا بھی کہتے ہیں، میں آباد ہوئی۔ ان کا دارالحکومت حجر تھا، جو شام و یمن کی شہرہ پر واقع تھا، اور اسے آج کل مدین ساحلے کہتے ہیں۔ پہاڑوں کو کاٹ کر مکان بنانا اور پتھروں کی عمارات و مقابر تیار کرنا ان کا فن خصوصی تھا۔ مذہبی اعتبار سے قوم عاد کی طرح قوم سمود بھی شرک الہات، بت پرستی اور ستارہ شناسی کی لعنت میں گرفتار تھی۔ ناظرین اکرام، 2400 قبل مسیح کے لگ بھگ حضرت صالح علیہ السلام اس قوم میں مبعوث ہوئے۔ اسلامی تواریخ کے مطابق جتر کے بیٹے سمود ہی حضرت صالح علیہ السلام تھے، اور یہی قوم عاد کے پیغمبر تھے۔ ناظرین اکرام، قوم نے آپ کو بے حد زج کیا اور مطالبہ کیا کہ خدا سے دعا کریں کہ پہاڑ شق ہو اور اس کے اندر سے ایک اونٹنی نکلے جو حاملہ ہو، پھر ہم تم پر اور تمہارے خدا پر ایمان لائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور ان کی عید کے روز سب کے سامنے پہاڑ شق ہوا اور اس میں سے ایک عظیم الشان اونٹنی برآمد ہوئی، اور باہر آنے کے بعد اس نے ناظرین اکرام، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قوم سمود ایمان لے آتی، لیکن انہوں نے اونٹنی کی کوچیں کاٹ ڈالی اور اس کو ہلاک کر دیا۔ پھر قوم نے طے کیا کہ حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کر دیں، کیونکہ انہوں نے عذاب الہی کے نزول کے لیے 3 دن کی مہلت دی تھی۔ ادھر کافر اپنی تدبیر کر رہے تھے اور ادھر قدرت الہی اپنی تدبیر کر رہی تھی۔ 3 دن مکمل ہوتے ہی عذاب الہی شروع ہو گیا۔ نیچے سے زلزلہ شدید اور اوپر سے ہولناک چیخ و پکار اور کڑک کی ایسی ہولناک آواز آئی کہ کافروں کے جگر پھٹ گئے اور سب ہلاک ہو۔ ناظرین اکرام، اس ویڈیو کے اینڈ میں کامنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی۔ جزاک اللہ خیر۔